شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور گواہیاں کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے born without any wedlock۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو تو کوئی جرم نہیں، جرم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں، کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے۔ اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی۔ آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد۔ آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے
اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000۔ اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا، لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے۔ نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000 جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1 ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے۔ مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں، نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے۔ ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے۔ یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3 عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو میں، محنت دو تب ہم کام کریں۔ یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر۔ نمبر 4 عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں۔ نمبر 5 اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر 6 پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکسول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ اب چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکسول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قتل کوئی کر سکتا ہو۔ 7 وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولا تعمیر را ویرا کنند، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام ہے۔